اور جب کوئی بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کیا کہتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اسی وجہ سے ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع ہماری نماز میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اعلان کرتا ہے اور ہمارے بارے میں فرشتوں میں کیا ذکر کرتا ہے اور ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی بندہ نماز کے ارادے سے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اس کے بعد جب کوئی بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین اس سورت کو پڑھتا ہے، اس سورت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو سورت ہے، اس سورت میں 7 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 7 آیتوں میں سے 3.5 آیات جو کہ بندے کے لیے ہیں، 3.5 آیات جو کہ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ حصہ، یہ آیت اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ آیت بھی اللہ کے لیے کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، یہ آیت بھی اللہ کے لیے مالک۔ ایاک نعبد، یہاں تک یہ 4تھی آیت ہے، تو اس کا آدھا حصہ اللہ کے لیے، آدھا بندے کے لیے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے۔ وایاک نستعین، یہاں سے بندے کے لیے شروع ہوتا ہے۔ وایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بندے کے لیے ہے۔ وایاک نستعین، ہم اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی بندے کے لیے، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، یہ بھی بندے کے لیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر چلا، یہ بھی بندے کے لیے ہے۔ جب کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھتا ہے، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری عبادت کی، میرے بندے نے جب کوئی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پھر اللہ فرماتا ہے اس بندے نے میری تعریف اور توصیف کو بیان کیا۔ بہرحال جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کوئی بندہ کہتا ہے اور اس کے بعد سننے والا آمین کہے یا مقتدی جب کوئی آمین کہتا ہے تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا آمین فرشتے کے، یعنی کہ جب کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ فرشتے کے ساتھ آمین کہہ دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کو جب ہم نماز پڑھیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہر آیت کے بدلے ہم سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ خیال کرو گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب اگر یہ خیال نہ کر سکو تو یہ خیال کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو کم سے کم ہماری نماز میں ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہم جب لوگوں کو دکھانے کے لیے جب ہم اچھی نماز پڑھتے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، رکوع اور سجود کو صحیح سے ادا کرتے ہیں، تو جب اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے، یہ بات بیٹھ جائے دل میں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو واقعی پھر ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ضرور پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے ہم نماز کو بہت احتیاط کے ساتھ پڑھیں، بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔